का मखसूस नशिस्त फैसला खैबर पख्तूनख्वा ख़तरे में, और इस पर हमें ज्वाइन किया है सुहेल रशीद साहब ने, नुमाइंदा खसूसी समा के, मुसलसल इस केस की और भी सुप्रीम कोर्ट के केसेस की जो पॉलिटिकल हैं और आइनी मामलात हैं उसके बारे में उसकी कवरेज करते रहे हैं। और हमें ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर में इख्तियार वली खान जो कोऑर्डिनेटर हैं बराए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, और उनसे बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्तें मंजूर कर ली हैं उसके बाद सियासी और आइनी पोजीशन क्या है, और पीटीआई जो मखसूस नशिस्तों से महरूम हुई है दूसरी जमातों को मिलने के बाद क्या केपी में उनकी हुकूमत किसी खतरे से दो चार है। लेकिन पहले हम इसके आइनी और कानूनी मामलात पर बात करते हैं। सुहेल साहब अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कि जो आपने ज़ाहिर है इस केस को मुसलसल कवरेज किया, बड़ी लंबी लंबी वहाँ से तफसीलात आती रही मीडिया पे, थोड़ा सा मुख्तसरन बताएंगे आप क्रक्स क्या था, आपको इस सारे केस में क्या समझ आया कि पीटीआई ने क्या गलती की है उनको या नाजायज़ उनको पकड़ा गया? बहुत शुक्रिया सर। देखें, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर जो गलती है, इससे पहले कि हम उस तरफ आएँ जो वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे साथ हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज बिलखसूस बेंच की जानिब से ये कहा गया कि कुछ गलतियाँ आपसे हुई हैं और शायद आपके वकला जो हैं वो उतने ज़्यादा ट्रेंड नहीं थे। अल्फाज जैसे जमाल मंदोखेर के थे। उसकी वजह यह हुई कि अटॉर्नी जनरल ने भी पॉइंट आउट किया कि जब ये मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में जा रहे थे MWM में, अगर ये उसमें चले गए होते तो आज हम इनके खिलाफ खड़े ना होते, इनको मखसूस नशिस्तें भी मिलती और इनको तमाम हकूक मिलते जो एक इलेक्शन लड़ी हुई जमात को मिलते हैं, क्योंकि उस पार्टी के पास एक नशिस्त थी। तो इन्होंने खुद वापस फैसला किया कि हमने जी सुन्नी इत्तेहाद में जाना है, जिसने इलेक्शन नहीं लड़ा हुआ, तो ये इनकी अपनी चॉइस थी कि हम ऐसी जमात में जाएंगे जहाँ पर मखसूस नशिस्तों की वो इंटाइटल नहीं होगी, और ये सब कुछ जानते थे, उसके बावजूद ये इसमें गए। फिर दूसरी चीज़ थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चले, जब ये केस चल ही पड़ा, पिछले साल जब चल रहा था असल, जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल आई तो उस वक्त कोर्ट में बिलखसूस जस्टिस अतर मिनल्ला ने बार बार पूछा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस केस में नहीं आना चाहती। बाकी जजेस ने भी पूछा तो सलमान अकरम राजा ने वहाँ पर खड़े होकर कहा था कि नहीं, आप ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ही दे दें। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को तो तमाम 13 जजेस ने, उस वक्त वो 8 अक्सरीती जजेस भी, इन सब ने कहा था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती। जो 12 जुलाई का फैसला था उसका उसका एक पहलू ये भी था कि सुन्नी इत्तेहाद को तो मिल ही नहीं सकती। जी कि सुन्नी इत्तेहाद को तो मिल नहीं सकती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम नहीं कर रही, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम नहीं कर रही। लेकिन अब इंटरेस्टिंगली रिव्यू में आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि यस, ये जो हमें मिली है ये ठीक है। अच्छा, और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को जो है ना वो मतलब ये बिल्कुल मुझे एक चीज़ समझाएं, और लोगों को भी समझना चाहिए कि ये हमने देखे बड़े बड़े नाम हैं वकीलों के जो पीटीआई के इस वक्त तमाम ओहदों पर काबिज भी हैं, लेकिन लगता यह कि या तो वो किसी और के इशारों पे चल रहे हैं, या वो इतने नालायक हैं कि उनको ये इतनी ज़्यादा पोजीशनें चेंज करना, कानूनी और आइनी, और केस ख़राब कर देना। ये इतने बड़े वकील, आपका भी बड़ा तजर्बा है, क्या वाकई इतने नालायक हैं या ये कहीं नीयत में ख़राबी है? सच बात कीजिएगा, आज ये लाइव जा रहा है। पेकुलियर सर्कमस्टांसिस, ये लफ्ज़ हमने बहुत ज़्यादा सुना है इस केस में। भी तो सियासतदानों वाली बात नहीं है। मैं उस पर आगे तफसील में आता हूँ कि ये आज उनको वापस भी गले पड़ा है, क्योंकि वो ये कहते रहे, कौन को फिर झूठ वो ये कहते रहे हमारे साथ जुल्म हो गया, हमारे साथ जुल्म हो गया। वो ये कहते रहे जी कि ऐसे सर्कमस्टांसिस थे कि 13 जनवरी को आखिरी डेट थी कागजात नामजद इलेक्शन सिंबल अलाट होने की, हमें यहाँ पे हफ्ते के रोज़ अदालत लगा के रात 11 बजे तक फंसाए रखा गया, हमें पता नहीं चला। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए कि नहीं गए, आधे पीटीए में चले गए, आधे सुन्नी इत्तेहाद में चले गए, ये क्या था? वो उन्होंने कहा जी कि हम चूँकि साहबजादा अहमद रजा साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल प्लस पीटीआई के अलायंस से इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने अपने कागजात में ये लिखा था, तो हमें ये लगा था कि हम इनके उस पर चढ़ के उनका जो घोड़ा था इंतखाबी निशान आगे चले जाएंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने ये चीज़ कबूल की है कि हमसे किसी न किसी दबे लफ्ज़ों में कि ये गलती तो हुई है, लेकिन वो खुल के असल चीज़ बता नहीं रहे जो हुई थी। क्योंकि सियासी साइड से भी तो चीज़ें आ रही होती हैं। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ज़्यादा पॉपुलरिटी वहीं पर है ना, वहाँ से MWM में जाने पर बहुत से रहनुमाओं को तहफ़्फ़ुज़ात थे रिलीजियस पर्सपेक्टिव से। ठीक, तो फिर एक निस्बतन कम सतह पे आया गया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल। तो ये चीज़ें सारी उस वक्त उनके मद्देनज़र थी, तो उसमें उन्होंने फैसला किया। आप आइनी और कानूनी दायरा मामलात को देखते हैं, आप समझते हैं कि, मैं आपसे एक सियासी सवाल करना चाहता हूँ, आप समझते हैं कि पीटीआई के बड़े बड़े वकीलों ने, बड़े बड़े नामों ने, पता नहीं बड़े वकील हैं या नहीं है, मेरे अपने उस पर राय है, बड़े बड़े नामों ने वकला के पीटीआई की सियासत को ख़राब कर दिया, दफना दिया? कहीं ना कहीं चैम्बर की लड़ाई हमें बहुत ज़्यादा नज़र आई है पिछले 2 साल में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और बरमला नज़र आई है। ठीक,
ٹھیک ہے، سلمان اکرم راجہ چیمبر سے مراد لوگوں کو بتائیں کہ وکلا کی جو کمائی کی دکان ہوتی ہے اس کو چیمبر کہتے ہیں. وہ ایک بڑا وکیل ہوتا ہے، ساتھ اس کے چھوٹے وکیل ہوتے ہیں اور وہ کمائی کرتے ہیں وہاں اس کے چیمبر کے ذریعے. وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اپنا سودا بیچنے کے لیے انہوں نے پی ٹی آئی کو بھیج دیا. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. جب کوئی ایک وکیل رہنما وہاں سے زیادہ اوپر آتا ہے، لائم لائٹ میں آتا ہے، تو دوسرے جو ہے اس کے خلاف بیانات بھی شروع کرتے رہیں. یہ چیزیں تو ہمیں نظر آتی رہی ہیں. احمد خان گروپ کو سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کے وکلا رہنماؤں نے برملا ووٹ نہیں دیا، جسے کہا جا رہا تھا کہ یہ الیکشن سپریم کورٹ بار کا ہے لیکن جیتنا پاکستان تحریک انصاف کی بقا کے لیے ضروری ہے. جس کا کام اسی کو ساجے، یہی بات ہوئی نا. تو سیاستدانوں کی کمی محسوس ہوئی. یہ خانسنا چاہیے تھا نا کہ وکیلوں کو، خیر مال بھی انہوں نے اتنا بنایا وکیلوں نے اور پارٹی کو بھی ڈبو دیا. خان صاحب جانے، اختیار ولی صاحب جس کا کام اسی کو جانے ساجے، تو سیاستدان تو آپ بھی ہیں. اب آپ سیاست کریں گے خیبر پختونخوا میں. ہمیں یہ اطلاعات کچھ مل رہی ہیں کہ وہاں پہ اب یہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آنے کے بعد کوئی پارٹی پوزیشن میں فرق آئے گا اور اس میں جو حکومتی اتحاد ہے وہ کچھ کوشش کرے گا حکومت کو بدلنے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ افسر عالم صاحب. دیکھیں، سب سے پہلے میں آپ کی گفتگو میں سن رہا تھا شاید بھائی کے ساتھ، تو میں ذرا تھوڑا سا اس میں ایڈ کر کے پھر آپ کے سوال پہ جواب اس میں آتا ہوں. مخصوص نشستوں کا جو فارمولا ہے، دس از ویری سمپل. اس میں کوئی راکٹ سائنس بالکل نہیں ہے. ملک میں جو کچھ بھی ہوتا ہے کورٹ نے فیصلہ کر دیا، آپ سیاست پہ بات کریں. الیکشن ایکٹ کے مطابق if didn't apply then it doesn't exist. اگر آپ نے اپلائی نہیں کیا تو یہ آپ کا رائٹ بنتا نہیں. اب پاکستان تحریک انصاف تو اس میں ایک پارٹی کی حیثیت سے اس نے الیکشن نہیں لیا. ان کو خود نہیں پتا تھا کہ مجلس وحدت المسلمین ان کی جماعت ہے، سنی اتحاد کونسل ان کی پارٹی ہے، یا وہ انڈیپینڈنٹ ہے یا وہ پی ٹی آئی ہے. تو میں یہ بات پہلے دن سے کر رہا تھا کہ یہ مخصوص نشستیں پاویں جماعت اسلامی کو ملنی ہے، مل جائیں گی، لیکن یہ تحریک انصاف کے کھاتے میں کبھی بھی نہیں آئیں گی. سو وہ ٹھیک ہوگی نا بات. میں نے آپ سے سیاسی سوال پوچھا ہے، کیا اب پارٹی پوزیشن کوئی تبدیل ہوگی اور اس میں آپ کا جو سیاسی اتحاد ہے وہ حکومت بنائے گا یا اسی حکومت کو چلنے دے گا؟ میرا تو یہ سوال ہے. دراصل پارٹی پوزیشن میں تو فرق آ گیا ہے، کافی سارا فرق آ گیا. کوئی چھوٹا موٹا نہیں، بہت بڑا فرق ہے. کتنا اس کے باوجود تھوڑا سا بریف کریں ہمارے ناظرین کو. اس کے باوجود میں مطلب آپ سمجھ لیں کہ 10-20 آلریڈی جو 17-18 لوگوں کی اپوزیشن تھی، اس میں آپ سمجھ لیں کہ اتنے لوگ اور ایڈ اپ ہو گئے ہیں، یا اس سے کچھ 40-45 لوگوں کی اپوزیشن ہوں گے. ہاں وہی نا، مطلب تقریباً آپ کہہ لیں کہ آلموسٹ خیبر پختونخوا کی 149 پی ٹی آئی کے پاس کتنی ہے ٹوٹل؟ ان کے پاس میرے خیال میں 100 کے قریب ہیں، اور 45 ان کی پارٹی پوزیشن تو بہت مضبوط ہے، پھر تو حکومت کو خطرے میں نہیں آ سکتی. میرے خیال میں، جہاں تک میری نالج میں ہے، تو تحریک انصاف خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں اس وقت 3 دھڑوں میں تقسیم ہے. ایک دھڑا وہ ہے جو علی امین کے پاس، ایک دھڑا وہ ہے جو جنید اکبر خان لوگ اور اسد کیسر لوگ اور شاہرام ترقی لوگ اس کو لیڈ کرتے ہیں. ایک دھڑا اس کے علاوہ اور بھی ہے جو ان دونوں میں سے کسی کو سپورٹ نہیں کرتا. لیٹس سی کہ آنے والے دنوں میں کون کس کے ساتھ جاتا ہے، اور ان کے ہلنے جلنے اور پارٹی پوزیشن چینج کرنے سے بڑا کوئی سرپرائز بھی مل سکتا ہے. اس میں کوئی تو اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت کو اپوزیشن سے خطرہ نہیں ہے، اپنے آپ سے خطرہ ہے. خطرہ پوزیشن سے ہی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا، لوہا لوہے کو. تو اگر ان میں سے ان 3 دھڑوں میں سے، تو ٹھیک ہے، اگر ان 3 دھڑوں میں سے کوئی دھڑا، اگر ان 3 دھڑوں میں سے کوئی دھڑا حکومت کو ہلا کے اپنی حکومت بنانا چاہتا ہے تو اپوزیشن اس کو سپورٹ کرے گی؟ ڈیفینیٹلی. وہ تو مطلب اب اس سے پہلے اپنی اسٹریٹجی تو ہم شیئر نہیں کر سکتے ہیں. لیٹ سی، آج کی رات گزرنے دیں ذرا. کچھ لوگوں کو ماتم کرنا ہے، کچھ لوگوں کو جشن کرنا ہے. ذرا چیزوں کو لوگ آج تو میرے خیال آج تو بڑے لوگ جو ہے رات کو جاگ کے گزاریں گے. جن لوگوں کو اپنی حکومت کی فکر ہے وہ بھی جاگ کے گزاریں گے، جنہوں نے حکومت لینی ہے وہ بھی شاید جاگ کے ہی گزاریں.
تو کل تک میں آتا ہوں اختیار صاحب آپ کی طرف واپس. سہیل صاحب آپ اس پہ کیا تبصرہ کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز تو آج طے ہو گئی ہے کہ سنی اتحاد کونسل جس میں یہ لوگ گئے تھے یہ واپس ان کا وہ سٹیٹس تو بحال ہو گیا ہے کہ سنی اتحاد کونسل کے یہ لوگ ہیں نا ان کو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی کیونکہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑا. ایک نقطہ تو طے ہو گیا. ایک آرگومنٹ اور لیا جا رہا ہے کہ چونکہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑا تو ان پہ 63 ہے اور ڈیفیکشن بھی لاگو نہیں ہوگا. اب یہ چیز لیکن کسی عدالت سے طے ہونا باقی ہے کہ یہ سنی اتحاد کونسل کی پارلیمانی جماعت کے تو ہوں گے فار دا پرپز آف آئیڈینٹی, لیکن کیا یہ پارٹی پالیسی کے اگینسٹ اگر ووٹ کریں گے کوئی عدم اعتماد آتی ہے, کوئی منی بیل آتا ہے. نشستیں نون لیگ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کو دی گئی ان کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد لوگ لڑ کے سنی اتحاد کونسل میں گئے تھے, جیسے قومی اسمبلی میں 80 بن گئے تھے. یہ تو 12 جولائی کے فیصلے سے پہلے والی پوزیشن برقرار ہوگی نا. اب وہ 80 سنی اتحاد کونسل کے ہیں جن کی پارلیمانی لیڈر زرتاج گل ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایک آرگومنٹ یہ لیا جا رہا ہے کہ یہ پارلیمانی پارٹی ہے لیکن ان پہ ڈیفیکشن نہیں لاگو ہوگی. قومی اسمبلی میں بھی صوبائی اسمبلی میں بھی صوبائی اسمبلی میں بھی کہ ان پہ ڈیفیکشن لاگو نہیں ہوگی, لیکن یہ ابھی عدالت سے طے ہونا کسی سے یا کسی فورم سے طے ہونا باقی ہے. لیکن یہ ایک آرگومنٹ لوگ لے رہے ہیں کہ ان پہ ڈیفیکشن بھی نہیں لگے گی کیونکہ یہ عوامی مینڈیٹ تو نہیں لے کے آئے, یہ تو فار آئیڈینٹی پرپز انہوں نے ایک جماعت میں شمولیت اختیار کی ہے. تو یہ ایک بڑا اہم چیز ہوگی. اگر ڈیفیکشن نہ لگی تو پھر کے پی کی اسمبلی میں بہت زیادہ اوپن ہو جائیں گے. اچھا اختیار صاحب آپ نے بات سنی, قانونی پوزیشن سنی کہ ڈیفیکشن کلاز ان پہ نہیں لگے گی اگر یہ دھڑے جتنے جن کی آپ نے بات کی ہے. اور دھڑے کی جہاں تک بات کریں, گنڈا پور صاحب اس وقت سخت دباؤ میں ہیں, پارٹی کے اندر سے بھی, ورکرز کی طرف سے بھی, علیمہ خان کی طرف سے بھی. بجٹ پاس کر دیا انہوں نے, اس میں باتیں سنی پڑ رہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اسی افراتفری میں ان کی چھٹی ہو جائے گی اور کسی اور کو پی ٹی آئی کے اندر سے وزیر اعلیٰ بنانے کی کوشش کی جائے گی اپوزیشن کے ووٹوں کے ساتھ؟ دیکھیں جہاں تک میری نالج کے مطابق گنڈا پور صاحب کی بات ہے تو عمران خان صاحب ان کی چھٹی کر چکے ہیں, وہ ان کو اپنے حساب میں فارغ کر چکے ہیں. اب وہ کب تک حکومت کرتے ہیں, کب تک اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے اپنے دھڑے کو لے کر ساتھ چلتے ہیں اور اس میں کامیاب ہوتے ہیں, یہ اب ان کی مہارت ہے یا ان کی استادی ہے یا رگ بازی کہہ لیں یا جو بھی کہہ رہے گے. جیسے وہ 3 ضلعوں کو 12 بنا دیتے ہیں کبھی. آپ کا کیا اندازہ ہے, آپ کا کیا اندازہ ہے, مہارت دکھا لیں گے وہ؟ مجھے لگتا ہے کہ علی امین جو ہے تو وہ اپنی حکومت بچانے کے لیے پوری کی پوری کوشش وہ کریں گے. جہاں تک یہ شاہد بھائی نے جس طرح بات کی نا, یہ درست فرما رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کسی بھی ممبر پر کوئی ڈیفیکشن کلوز اپلائی نہیں ہوتا, بیکاز they are sitting in the assembly with the identity of more is like an independent member of assembly. وہ کسی جماعت کے ممبر نہیں ہے, تو اس وجہ سے ان پر وہ کلوز جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتا. کوئی بھی ممبر اگر اپنی لائلٹی چینج کرتا ہے اور اوپنلی یہاں سے وہ اس پول سے اس پول میں جاتا ہے اور وہاں پہ وہ کھلے عام شو آف ہینڈز میں ایون اگر وہ ووٹ دیتا ہے تو اس کو ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتا. تو اس میں میں کلیئر ہوں. ہاں جہاں تک گنڈا پور صاحب ہے تو گنڈا پور صاحب جو ہے, میں آپ کو ابصار صاحب اتنا بتا دوں کہ گنڈا پور صاحب کو عمران خان اپنے حساب کتاب میں فارغ کر چکے ہیں. یہ کچھ جو ملاقات کی یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری ملاقات نہیں کرانے دی گئی, نہیں کرانے دی جاتی, یہ علی امین صاحب خود نہیں ملنا چاہتے. ان کو پتا ہے کہ میں نے ملاقات پہ جانا ہے تو مجھ سے انہوں نے کیا کام کروانا. ٹھیک ہے سلسلہ آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ جو آپ نے کہا زرتاج گل جس گروپ کی سربراہ ہیں وہ ان پہ ڈیفیکشن کلاس لاگو نہیں ہوتی. اب پی ٹی آئی کے وہ تمام حمایت یافتہ آزاد امیدوار, یہ ابھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں لاگو ہوتی, لیکن یہ آرگومنٹ لیا جا رہا ہے. ایک تو بیرسٹر گوہر والا بھی تو ہے نا گروپ. نہیں وہ بیرسٹر گوہر کسی پارٹی میں نہیں گئے ہوئے. بیرسٹر گوہر نے اپنا سنی اتحاد کونسل جوائن نہیں کی. ہاں وہ تو ان کا سٹیٹس تو وہ نہیں ہے نا, ان کا سنی اتحاد کونسل. جی وہ آزاد ٹائپ ہیں, وہ آزاد ٹائپ ہیں. لیکن میں بات یہ کر رہا ہوں کہ جو لوگ اپنی منشا سے سنی اتحاد کونسل میں پاکستان تحریک انصاف کے چلے گئے تھے, یعنی 12 جولائی سے پہلے والا سٹیٹس برقرار ہو گیا ہے, وہ سنی اتحاد کونسل کے ہیں, لیکن ان پہ باقی جماعتوں کی طرح پارلیمانی پارٹی کی سختیاں لاگو نہیں ہوں گی.